السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ہم لوگ اہل ایمان ہیں اور اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ سبب کے طور پر بظاہر ہمیں کچھ بھی نظر آئے، لیکن اصلی حقیقت یہی ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ رب العزت تجھ کو کوئی نقصان یا مضرت سے آشنا کرانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے کسی بھی حکمت کے تحت، تو اس کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی فضل اور بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، کوئی واپس نہیں کر سکتا، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم لوگوں کا یہ عقیدہ بالکل پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، آج کل دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے ہم لوگوں کے عقائد کمزور پڑ چکے ہیں۔ بہت سارے مسلمان اس سلسلے میں کوتاہی اور غفلت کا شکار ہیں اور طرح طرح کے غلط عقائد رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی نئے گھر کی تعمیر کرتا ہے تو اس میں واستو شاستر کا خیال رکھتا ہے اور واستو شاستر کی رعایت کرتا ہے۔ واستو شاستر ایک طرح کا کوئی علم ہے کسی دوسرے مذہب والوں کا، تو اس کی رعایت ہماری کمیونٹی کے لوگ اور مسلم سماج کے لوگ بھی کرنے لگے ہیں کہ گھر کی تعمیر کس دن سے شروع کی جائے اور گھر کا دروازہ شمال میں کیا جائے یا جنوب میں کیا جائے۔ پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی جانب، پشچم کی جانب گھر کا دروازہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال واستو شاستر یہ ایک الگ قسم کا علم ہے دیگر مذاہب والوں کا، جس میں وہ لوگ واستو اور شاستر کا خیال رکھتے ہوئے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، گھر کے دروازے وغیرہ کو اس کی جانب اور اس کی سمت متعین کرتے ہیں۔ جہاں تک اسلام اور شریعت مطہرہ کا تعلق ہے، قرآن و سنت کا تعلق ہے، تو کسی بھی قرآن کریم کے آیت میں، اسی طرح کسی بھی حدیث میں اس طرح کے واستو شاستر کی رعایت کرنے کا حکم نہیں ملتا، اور یہ علم ہم لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی عقیدہ ہیں، اغیار کا ایک طرح کا عقیدہ ہے، ان کے اپنے مذہب کے موافق اپنے مذہب کو فالو کریں۔ ہم اپنے مذہب کو کیوں چھوڑیں؟ ہمارا مذہب اور ہماری شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ آپ کو نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اس لیے گھر کی تعمیر کرنا ہے تو پھر اس میں کسی واستو شاستر کی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ انجینئر صاحب سے آپ اچھے سے اچھا نقشہ بنوا سکتے ہیں، اچھے سے اچھا گھر تعمیر کروا سکتے ہیں، تاکہ اس گھر کے اندر آب و ہوا بھی صاف ستھری آوے اور بیماریاں وغیرہ سے آپ محفوظ رہیں، تو انجینئر صاحب سے آپ اس طرح سے کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں واستو شاستر کا خیال رکھنا اور اس کی رعایت کرنا یہ اغیار کے ساتھ تشابہ ہے، اغیار کی مشابہت ہے۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم سے ہوگا۔ تو اس واستو شاستر کا جو تعلق ہے یہ دوسرے مذہب کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس عمل کو اختیار کرتے ہیں تو چونکہ ایک طرح کا مذہبی عمل ہے، دوسرے لوگوں کا مذہبی عمل ہے، تو اس طرح کے عمل کرنے سے آدمی یہ شرک کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو گھر تعمیر کرنا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیے، صدقہ وغیرہ نکالیے، اور انجینئر صاحب سے اپنے گھر کا اچھے سے اچھا پلان بنوائیے۔ اس کے لیے آپ کو کسی واستو شاستر کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور اس طرح کا عمل کرنا یہ انسان کو شرک کے قریب پہنچا دیتا ہے، اس لیے اس طرح سے ہرگز نہ کرے۔ اسی طرح بہت سے لوگ جب نئی گاڑیاں خریدتے ہیں یا کوئی نئی چیز خریدتے ہیں یا پھر نیا مکان تعمیر کروا دیتے ہیں، تو اس کے بعد اس گاڑی کے اوپر یا اس گھر کے اوپر یا اس چیز اور مشین کے اوپر لیمو اور مرچ لٹکاتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس طرح لیمو اور مرچ دھاگے کے اندر پرو کر، اس میں ایک کالے کلر کی باہلی بھی ہوتی ہیں، ایک چھوٹی سی گڑیا بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے اس کو پرو کر باندھتے ہیں دروازے کے اوپر، کچھ لوگ گاڑیوں کے سامنے سے، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے نئی چیز کے اوپر لیمو، مرچ اور اس طرح کی چھوٹی سی کالی کلر کی، سیاہ کلر کی گڑیا باندھنے سے اس چیز کو نظر نہیں لگیں گی،
یہ چیز آفات بلیات اور مصائب سے محفوظ رہیں گی۔ تو میرے عزیز اور دوستو یاد رکھو کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل بھی غلط ہے۔ اس طرح کا عقیدہ آپ ہرگز نہ رکھیں، بلکہ آپ جب گاڑی پر سوار ہوں، سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھے، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اسی طرح آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو اس طرح ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، بجائے اس کے کہ لیمو مرچ کے اوپر ہم بھروسہ کریں، لیمو مرچ کیا ہمیں نفع اور نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو اس طرح کے عقیدے نہ رکھیں۔ یہ جو مسائل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ عقائد کے تعلق سے ہے، واستو شاستر کا جو خیال ہیں، جو عقیدہ ہیں، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہندو مذہب کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، وہ اپنے عقیدے پر عمل کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کا اعتقاد رکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے عقائد کو چھوڑ کر اس مشرکانہ عمل کی پیروی کیوں کریں؟ اس طرح لیمو مرچ باندھنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجئے، آپ یقین جانیے کہ مسنون دعاؤں میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ آدمی پھر ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی، مضرت، نقصان سے اور جادو وغیرہ کے اثر سے، عاصب وغیرہ جنات اور شیاطین کے اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہاں، اگر مسنون دعائیں پڑھنے کے بعد بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچتی ہیں تو ایسا سمجھنا چاہیے کہ یہ مقدر سے ہیں، جو چیز اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے، جس کا لاحق ہونا وہ چیز پہنچ کر رہیں گی۔ لیکن اس کے علاوہ ہم مسنون دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کریں اور اس طرح کے غلط عقائد سے اپنے سماج اور معاشرے کو پاک و صاف کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے عقائد کو صحیح فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کیجئے تاکہ ہمارے دیگر دینی بھائی بہنوں کا بھی فائدہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔